السلام علیکم۔ آج دورہ قرآن 2026 کا تیسرا لیکچر ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کے موضوعات پر ہی ہوگا۔ اس میں بنی اسرائیل پر انعامات، واقعہ بقرہ، قساوت قلب، تحریف کتاب، عہد شکنی، حق چھپانے کی سزا جیسے موضوعات پر بات ہوگی۔ ٹاپک 1، بنی اسرائیل پر انعامات، نعمت اور ذمہ داری۔ سورۃ البقرہ کے ابتدائی حصے میں انسان کی تخلیق اور آزمائش کا اصول بیان کرنے کے بعد قرآن ایک تاریخی قوم کی طرف توجہ دلاتا ہے، بنی اسرائیل۔ ان کا ذکر محض تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ امت مسلمہ کو آئینہ دکھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یاد دلاتے ہیں، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی۔ یہ فضیلت نسبی یا نسلی برتری نہیں تھی بلکہ وحی، نبوت اور ہدایت کی امانت تھی۔ ان کے اندر مسلسل انبیاء مبعوث ہوئے، انہیں آسمانی کتابیں دی گئیں اور فرعون جیسے ظالم سے نجات عطا کی گئی۔ ان پر من و سلوہ نازل ہوا، بادلوں کا سایہ عطا ہوا، سمندر کو ان کے لیے چیر دیا گیا۔ یہ سب غیر معمولی انعامات تھے۔ مگر ہر نعمت کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں گے، والدین سے حسن سلوک کریں گے، حق بات کہیں گے اور خون ریزی سے بچیں گے۔ مگر مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب نعمت مستقل ہو جائے تو انسان اسے اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، شکر کی جگہ غفلت لے لیتی ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی اسی غفلت کا مظاہرہ کیا۔ جب موسیٰ 40 دن کے لیے گئے تو انہوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب انہیں آسمانی رزق ملا تو شکایت کی کہ ہمیں زمین کی سبزیاں چاہیے۔ قرآن کا انداز نہایت واضح ہے، نعمت فضیلت نہیں بلکہ امتحان ہے۔ اگر شکر کیا جائے تو ترقی کا ذریعہ بنتی ہے، اور اگر ناشکری ہو تو زوال کا سبب۔ یہ ذکر دراصل امت مسلمہ کے لیے تنبیہ ہے۔ ہمیں بھی قرآن ملا، رسول ملا، قبلہ ملا، مگر کیا ہم نے اس امانت کا حق ادا کیا؟ بنی اسرائیل کی تاریخ آئینہ ہے تاکہ ہم وہی غلطی نہ دہرائیں۔ سورۃ البقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں صرف فخر کا ذریعہ نہیں بلکہ جواب دہی کا سبب ہے۔ جو قوم شکر گزار ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو عہد توڑتی ہے وہ تاریخ کا سبق بن جاتی ہے۔ ٹاپک 2، واقعہ بقرہ، اطاعت یا بحث و تکرار۔ سورۃ البقرہ کا نام ہی ایک واقعے سے ماخوذ ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم۔ یہ واقعہ محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ اطاعت اور بحث کے فرق کو واضح کرنے والا اصولی سبق ہے۔ ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو۔ بظاہر یہ حکم سادہ تھا، اگر فوراً تعمیل کر لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ مگر یہاں بنی اسرائیل کا مزاج سامنے آتا ہے۔ انہوں نے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے پوچھا، کیسی گائے ہو؟ بوڑھی یا جوان؟ رنگ کیا ہو؟ کیسی صفات والی ہو؟ ہر بار حضرت موسیٰ جواب دیتے گئے، اور ہر جواب کے بعد دائرہ تنگ ہوتا گیا۔ آخر کار ایسی گائے کی تعین ہوئی جو خاص اوصاف کی حامل تھی اور جس کا ملنا مشکل تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک بنیادی اصول سکھاتا ہے کہ جب حکم واضح ہو تو اطاعت میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ زیادہ بحث بعض اوقات عمل سے فرار کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کا مسئلہ علم کی کمی نہیں بلکہ دل کی سختی تھی۔ قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ جب گائے کو ذبح کیا گیا تو اس کے ایک حصے سے مقتول کو مارا گیا اور وہ زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کر گیا۔ اس معجزے کے باوجود دلوں کی کیفیت نہ بدلی۔ فرمایا گیا کہ پھر تمہارے دل پتھروں جیسے بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے۔ واقعہ بقرہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ دین میں اصل مطلوب اطاعت ہے، نہ کہ بیجا سوالات۔ سوال کرنا منع نہیں، مگر سوال کا مقصد سمجھنا ہو، ٹالنا نہیں۔ یہ سبق آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ جب اللہ کا حکم واضح ہو، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا اخلاقی اصول ہوں، تو ہمیں بحث کے بجائے تعمیل اختیار کرنی چاہیے۔ سورۃ البقرہ کے اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ دل کی نرمی ایمان کی علامت ہے، اور ضد و ہٹ دھرمی ہلاکت کا راستہ۔ اطاعت میں برکت ہے اور تاخیر میں خسارہ۔ ٹاپک 3، قساوت قلب، دلوں کا سخت ہو جانا۔ واقعہ بقرہ کے فوراً بعد قرآن ایک نہایت گہری روحانی بیماری کی نشاندہی کرتا ہے، قساوت قلب۔ فرمایا گیا کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔
یہ جملہ محض مذمت نہیں بلکہ انسان کے باطن کی کیفیت کی تشخیص ہے۔ بنی اسرائیل نے واضح معجزہ دیکھا، ایک مردہ انسان زندہ ہو کر قاتل کی نشاندہی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود دل متاثر نہیں ہوتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کا تعلق صرف دلیل یا معجزے سے نہیں بلکہ دل کی آمادگی سے ہے۔ جب دل مسلسل نافرمانی کرے تو وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ پتھر کی مثال کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ پتھر سے بھی کبھی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یعنی جمادات میں بھی ایک طرح کی نرمی موجود ہے، مگر بعض انسان ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ قساوت قلب اچانک پیدا نہیں ہوتی، یہ مسلسل غفلت، گناہ اور حق کو ٹالنے کا نتیجہ ہے۔ جب انسان بار بار سچ کو جان کر نظر انداز کرتا ہے تو آہستہ آہستہ حساسیت ختم ہو جاتی ہے، پھر نصیحت بوجھ لگتی ہے، عبادت مشکل محسوس ہوتی ہے اور گناہ معمول بن جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں دین رسم رہ جاتا ہے اور روح ختم ہو جاتی ہے۔ زبان ذکر کرتی ہے مگر دل حاضر نہیں ہوتا، آنکھ آیات پڑھتی ہے مگر اثر قبول نہیں کرتی۔ یہ کیفیت خطرناک ہے کیونکہ انسان کو اپنی بیماری کا احساس بھی نہیں رہتا۔ سورہ بقرہ ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہدایت کا اصل مقام دل ہے۔ اگر دل زندہ ہو تو معمولی نصیحت بھی انسان کو بدل دیتی ہے، اور اگر دل مردہ ہو تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی بے اثر رہتا ہے۔ قساوت قلب کا علاج بھی قرآن ہی بتاتا ہے، اللہ کا ذکر، عاجزی، توبہ اور مسلسل رجوع۔ جب بندہ جھکتا ہے تو دل نرم ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہو جائے تو ہدایت آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اصل خوف گناہ نہیں بلکہ اس کیفیت سے ہونا چاہیے کہ کہیں گناہ ہمیں بے حس نہ بنا دے۔ نرم دل ایمان کی علامت ہے اور سخت دل محرومی کی نشانی۔ ٹاپک نمبر 4، تحریف کتاب، حق کو بدل دینا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بیان کرتے ہوئے قرآن ایک اور سنگین خرابی کی طرف توجہ دلاتا ہے، تحریف کتاب، یعنی اللہ کے کلام کو جان بوجھ کر بدل دینا، اس کا مطلب تبدیل کرنا یا حق کو چھپا دینا۔ یہ صرف علمی غلطی نہیں بلکہ اخلاقی خیانت ہے، کیونکہ وہی انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوتی ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان میں ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کا کلام سنتا، اسے سمجھتا، پھر جان بوجھ کر اس میں تبدیلی کر دیتا۔ کبھی الفاظ بدل دیے جاتے، کبھی مفہوم بدل دیا جاتا، اور کبھی صحیح بات کو چھپا لیا جاتا۔ مقصد یہ تھا کہ دین ان کی خواہشات کے مطابق ہو جائے۔ یہ رویہ کیوں پیدا ہوا؟ اصل وجہ دنیاوی مفاد تھا۔ جب مذہب ذاتی مفاد سے ٹکرا جائے تو کمزور دل انسان مفاد کو بچانے کے لیے دین کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں حلال و حرام کے معیار بدل جاتے ہیں اور ضمیر مطمئن رکھنے کے لیے تعویلات شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآن اس عمل کو شدید جرم قرار دیتا ہے کیونکہ اس سے پوری قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کا گناہ ذاتی رہتا ہے مگر دین میں تبدیلی اجتماعی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح مذہب ہدایت کے بجائے روایت بن جاتا ہے۔ یہ تنبیہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے اہل دین کے لیے ہے۔ جب دین کو سمجھنے کے بجائے اپنے نظریات کو دین پر مسلط کیا جائے تو حقیقت مسخ ہو جاتی ہے۔ کبھی آیات کو سیاق سے ہٹا کر پیش کیا جاتا ہے، کبھی جزوی بات کو مکمل حقیقت بنا دیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ ہمیں اصول دیتی ہے کہ حق کو ویسا ہی قبول کیا جائے جیسا وہ ہے، نہ کہ ویسا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ دین انسان کے تابع نہیں بلکہ انسان دین کے تابع ہے۔ ہدایت اسی وقت محفوظ رہتی ہے جب دیانت باقی رہے۔ جب نیت بدل جائے تو الفاظ بھی بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن بار بار تقوی کو علم سے پہلے رکھتا ہے، کیونکہ بغیر خوف خدا کے علم بھی گمراہی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تحریف کتاب دراصل دل کی خرابی کا علمی اظہار ہے۔ جب دل حق کو قبول نہیں کرتا تو ذہن اس کے لیے دلائل گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹاپک 5، عہد شکنی، وعدہ کر کے توڑ دینا۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی جس کمزوری کو بار بار نمایاں کیا گیا ہے وہ ہے عہد شکنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے واضح وعدہ لیا تھا کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق ادا کریں گے، خون ریزی نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ یہ دراصل ایک مکمل اخلاقی اور معاشرتی ضابطہ تھا۔ انہوں نے اس عہد کو زبان سے قبول کیا مگر عمل میں اس کے خلاف چلتے رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم خود ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو،
अपनी ही लोगों को घरों से निकालते हो, फिर कुछ को फिदिया देकर छुड़ा भी लेते हो, यानी हुक्म के एक हिस्से को मानना और दूसरे को छोड़ देना। यही अहद शिकनी की असल सूरत है। ये रवैया इस बात को जाहिर करता है कि दीन को मुकम्मल निज़ाम के तौर पर नहीं बल्कि अपनी सहूलत के मुताबिक अपनाया गया। जहां मफाद था वहां हुक्म मान लिया, जहां कुर्बानी दरकार थी वहां नज़रअंदाज कर दिया। कुरान इसीलिए सवाल करता है, क्या तुम किताब के बाज़ हिस्से मानते हो और बाज़ का इनकार करते हो? ये उसूल सिर्फ एक कौम तक महदूद नहीं, हर ज़माने में इंसान की यही कमज़ोरी रही है कि वो दीन को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ढालना चाहता है। इबादत इख्तियार कर लेता है मगर मुआमलात छोड़ देता है, या अखलाक की बात करता है मगर हुकूकुल इबाद में कोताही करता है। अहद दरअसल ईमान का अमली सबूत होता है। ज़बान का इकरार तब तक मोतबर नहीं जब तक अमल उसकी तस्दीक न करे। अल्लाह के नज़दीक वफादारी यही है कि इंसान मुकम्मल इताअत इख्तियार करे, न कि जुज़वी। सूरतुल बकरा हमें सिखाती है कि दीन इंतखाबी नहीं होता, इसे मुकम्मल कबूल करना पड़ता है। जब इंसान अपनी पसंद का दीन बनाता है तो वो दरअसल अपने नफ्स की पैरवी करता है, और यही अहद शिकनी है। कौमों का ज़वाल हमेशा बाहर से नहीं आता बल्कि अंदर से शुरू होता है, जब उसूल बाकी न रहें और मफाद गालिब आ जाए। ईमान की पुख्तगी इसी में है कि इंसान मुश्किल हालात में भी वादा निभाए, क्योंकि वफादारी आसानी में नहीं बल्कि आजमाइश में जाहिर होती है। टॉपिक 6, हक छुपाने की सज़ा, इल्म की खयानत का अंजाम। बनी इसराइल की तारीख बयान करते हुए सूरतुल बकरा एक और निहायत संगीन जुर्म को वाज़ह करती है, हक को छुपाना। ये सिर्फ लाइल्मी नहीं बल्कि जानते बूझते हकीकत को छुपा लेना है। कुरान बताता है कि अहले किताब नबी आखिरुज़्ज़मान की अलामात अपनी किताबों में पहचानते थे, जैसे इंसान अपने बेटे को पहचानता है, मगर इसके बावजूद उसे जाहिर न किया। ये रवैया महज इख्तिलाफ नहीं बल्कि दयानत की खिलाफ वर्जी है। इल्म का तकाजा यह है कि वो इंसान को हक के करीब करे, मगर जब इल्म मफाद के ताबे हो जाए तो वो हिदायत के बजाय पर्दा बन जाता है। बनी इसराइल के उलमा को खौफ था कि अगर हक को मान लिया तो क़यादत और मकाम ख़त्म हो जाएगा, चुनाचे उन्होंने सच को छुपाना बेहतर समझा। कुरान इस अमल को इंतहाई सख्त अल्फाज में बयान करता है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा बात को छुपाते हैं और उसके बदले दुनिया का थोड़ा फ़ायदा लेते हैं, वो अपने पेटों में आग भरते हैं। यानी बज़ाहिर फ़ायदा है मगर हकीकत में हलाकत है। यहाँ एक बुनियादी उसूल सामने आता है, जाहिल की गलती इतनी ख़तरनाक नहीं जितनी आलिम की खयानत, क्योंकि एक फ़र्द गुमराह होता है जबकि आलिम के छुपाने से पूरी कौम गुमराह हो जाती है। इसलिए इल्म के साथ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। ये तंबीह हर दौर के लिए है। जब दीन को जानने वाले लोग मसलहत, खौफ या मफाद की वजह से हक वाज़ेह न करें तो मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में चला जाता है। फिर गलत बातें रिवायत बन जाती हैं और सही बात अजनबी लगने लगती है। सूरतुल बकरा हमें सिखाती है कि हक का मयार लोगों की राय नहीं बल्कि अल्लाह की हिदायत है। जिसे इल्म मिले उस पर लाजिम है कि वो दयानत के साथ उसे बयान करे, चाहे मुखालिफत ही क्यों ना हो। हक छुपाने का अंजाम सिर्फ आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी जाहिर होता है। दिल बेसुकून हो जाता है, बरकत उठ जाती है और मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाता है। हिदायत की हिफाजत सिर्फ किताब से नहीं बल्कि अमानतदार लोगों से होती है। जब अमानत ख़त्म हो जाए तो अल्फाज बाकी रह जाते हैं मगर रूह उठ जाती है।